تو پتا چلا کہ جنازہ بھی نماز ہے اور فرض کفایہ بھی ہے ایک اعتبار سے اور فرض عین بھی ہے ایک اعتبار سے۔ اب بتائیے جنازے کے بعد دعا مانگنے والا اس حکم میں شامل ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، جنازے کی بات ہم بعد میں کریں گے، انشاءاللہ آگے چل کے ہم دلیل دیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ دعا نہ مانگنے والا وہ بدعتی ہے، مانگنے والا وہ بدعتی ہے، ہم حضور کے حدیث بھی بعد میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم اسی ترتیب سے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا جواب دینا پڑے گا، جب آیتوں کے بارے میں آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے ابھی تک اپنے دعوے کی دلیل میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، پڑھی اگر ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تو بتائیں ہمیں نا۔ جب آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ کیسے ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ اپنے دعوے میں ایک قرآن کی آیت تو پڑھے نا، پڑھیے بسم اللہ کریں۔ جب ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا کا ذکر کیا، تو مطلقاً اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ پوچھا پہلی آیت میں اذا دعان میں تعمیم اوقات ہے کہ نہیں، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب۔ مولانا صاحب آپ اپنی باری میں بول رہے ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں سیکھی ہے۔ ابھی یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، ابھی اس کی میں نے تفسیر پیش کی، وہ تفسیر صرف ابن کثیر میں نہیں ہے، یہی روایت قرآن کی آیت کی شان نزول میں تفسیر ابن کثیر سے بھی پیش کی، یہی شان نزول تفسیر خازن جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے، اور یہی آیت کریمہ کے شان نزول تفسیر ابن جریر میں علامہ ابن جریر صبری رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر آپ کا جواب دینا پڑے گا کہ اذا دعان میں جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا شامل ہے کہ نہیں، اس کے تمیم اوقات میں شامل ہے کہ نہیں۔ دوسرا آپ کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تک میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، صحابی رسول تفسیر کر رہے ہیں۔ امام حکیم فرماتے ہیں تفسیر صحابی مسرد عندہما، کہ امام حکیم فرماتے ہیں جب بھی تفسیر کرتے تو امام بخاری امام مسلم کے نزدیک رسول اللہ کی تفسیر کی جاتی ہے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی گواہی کہ شاہ صاحب اللہ نے یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، شاہ جی ہمارے پاس کوئی آئے بھی مانگنے کی کوئی سائل ہے، جو دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں۔ ارے کوئی خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی سائل تیرے پاس آئے مانگنے کے دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو جڑ کو نہیں۔ بتاؤ اسی خدا کی بارگاہ میں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اور جو خدا مجھے اور تجھے تعلیم دے تو چڑ کو جنازے کے بعد دعا مانگنے والے سائل کو وہ کیسے چھڑکے گا؟ آپ تو یہودیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہودی بھی کہتے تھے وقاتل یہود ید اللہ، کیا دوں گا قرآن کیا ہے ایسے نہیں، یہودی کہتے تھے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم، یہودی کہتے تھے اللہ بڑا کنجوس ہاتھ بندے کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ مبسوطتاً دونوں ہاتھ کھلے مانگنے والا ہے تو صحیح۔ جناب نواب صاحب اور حاضرین مجلس، گر امین مکتب و امین ملا کاری ایمان خراب ہوا۔ محترم نواب صاحب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں چھائے لاؤ، وہ آپ کے سامنے جیپ حاضر کر دے، آپ کسی کو حکم دیتے ہیں جیپ لے آؤ، وہ آپ کے سامنے جگ حاضر کر دے۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب، عید کے متعلق نہیں ہے یہ بات، پانچوں نمازوں کے بارے میں یہ نہیں ہے بات، عام اوقات کی دعاؤں میں نہیں ہے یہ بات۔ اب عید بھی آ گئی، جمعہ کا خطبہ بھی آ گیا، 5 وقت کی نماز بھی آ گئی، یہ 4 بجے کا ٹائم بھی آ گیا۔ یہ دیکھو جس کو مناظرہ کرنا نہیں آتا وہ بھاگنا چاہتا ہے، وہ اس راستے کو چھوڑ کر ادھر کرنے والے وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے، مخفی راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے۔ میرا یہ دعویٰ ہے آپ سے کہ آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ ہوشیار اگر یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے، ساری دنیا سارا جہان کہے یہ کتاب ہے، محمد رسول اللہ کہے یہ کتاب نہیں ہے، اس کی بات ہوگی۔ آپ 150 جنازہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے آپ ثابت کرو کسی ایک میں کہ آپ کو دعا ہو گئی یا نہ، اس کی سنت ثابت کرو، چالاکی چھوڑ دو۔ نبی نے 150 جنازہ پڑھایا، اگر کسی ایک میں اس نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی ہے تو یہ میدان یہ گز۔ آپ نبی پر جھوٹ بولتے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ یہ ہے میرا سوال، اور کچھ بات نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 نماز جنازہ پڑھایا، اگر وہ کسی جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے تو اس وقت 10 لاکھ حدیثوں کا ڈھیر کتابوں کا موجود ہے، دکھاؤ، ایسے کتاب کھول کر دکھاؤ، یہ ہے اگر مرد ہو پہلوان ہو دکھاؤ، یہ ہے۔ دور دور سے واز کرتے، تمہارے واز کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، دکھاؤ کسی کتاب میں۔ اس کتاب میں
1.5 लाख حدیث موجود ہے. یہ مجلس گواہ ہے. اگر اسی کتاب میں جہاں 1.5 لاکھ حدیث موجود ہے تم نے ایک ضعیف حدیث دکھایا جس میں جنازے کے بعد دعا ہے، میں ہار مانوں گا اور اس کو سلام کر کے نہیں ٹائم میرا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں سنت کا، قرآن کا. قرآن سے ثابت کرو. آپ عید کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے بھاگنے کا راستہ. یہ جو گریبی کرتے ہیں نا وہ صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ادھر کھانک سے ادھر دوسرے جگہ سے. آپ اسی صراط مستقیم پر چلو. بتاؤ قرآن میں نماز کی جنازہ کے بعد ہے دعا؟ بتاؤ ان حدیثوں میں ہے تو بسم اللہ کرو، کتاب کھولو. یہ صحیح بخاری ہے. 150 حدیث اس نے صرف جنازہ کے متعلق ذکر کیا ہے. اس کو کھول کے دکھاؤ کہ مولانا صاحب یہ ہے، ہم مان لیں گے. آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ ہمیں حدیث صاحب نے دکھایا. اور آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ سیدھا راستے پر آؤ، بات کرو، جھوٹ مت بولو، منافقت نہ کرو. کبھی عید پر کبھی نماز خطبہ پر یہ ثابت کرو کسی حدیث سے کہ یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازے کے بعد دعا پڑھی. سب کو اطمینان ہے. بخاری میں ہے. ہاں بخاری میں یہ ہے صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. 9000 حدیثیں اس میں موجود ہے. 9000 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث دکھا ہوا اس بخاری میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں پیغمبر کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی سنت کے خلاف پھیرا چلنے والا کسی ایک حدیث میں 10 لاکھ حدیثیں ہیں اس وقت جہان میں یا دنیا میں، تو 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش کرو. ایک پیش کرو. یہ غزوہ یہ میدان لے لو، یہ بخاری دے دو. اس بیچارے کو نہیں ہے اس کے پاس بخاری. تو دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ. اس وقت میں 30 حدیث کی کتابیں لایا ہوں. ہاں حدیث کی کتابیں فضول ہے. اللہ آپ کو کرے گا. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب آپ کو چاہیے تھا، میں نے اذا سالک عبادی پا دینا چاہیے تھا نا. جواب کیوں دینے رہے؟ 30 لاکھ حدیثیں لائے تو ایک آپ دکھا دینا. ایک حدیث دکھا دے. سرکار نے فرمایا نماز جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. یہ الفاظ ہوں نماز جنازہ کے بدعت دعا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میں اپنا شکست تحریری لکھ کے دوں گا. دکھاؤ تو صحیح. بدعت کا لفظ ہو اس میں، بدعت کا لفظ ہو. اگر بدعت کا لفظ نہیں دکھا سکے تو آج کے مناظرے میں تمہاری شکست ہو گئی. اور دوسری آیت میں نے پیش کی فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب. تفسیر بھی میں نے پیش کی عبداللہ بن عباس کی، اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے فتویٰ تعلم دیوبند پیش کیا کہ انہی آیتوں کو اور انہی حدیثوں کو لے کر تمہارے مفتی صاحب عیدین کے بعد عیدین کے بعد دعا کو جائز قرار دے رہے ہیں. یہ بات کیوں عزم کر گئے؟ کتنی چیزیں عزم کر کے جاؤ گے. لیکن یاد کرنا جنگل میں نہیں پڑ رہے. اس وقت مولوی افتخار کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک ایک بات کا تم سے جواب بھی لوں گا، ایسے چھوڑوں گا نہیں. آئیے دوسری بات کروں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب حوالہ میں دوں گا، فتویٰ انصاف ہے تو آپ لگا لیں. یہ ہے میرے ہاتھوں میں تمہارے دیوبندیوں کا تشخص. فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434. سنیے سوال. بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 5 صفحہ نمبر 434 سے پڑھ رہا ہوں. پوچھا جا رہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنا کیسے ہے مصلیوں کا، اور جواب دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کچھ حرج نہیں ہے. سنیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے. لے جائیے مولانا صاحب کو دے دیں ان کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند اور کہے تم نے کہا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. فتویٰ لگائیں کہ تمہارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند والے یہ مفتی صاحب بدعتی تھے یا نہیں. فتویٰ لگائیں. کہتے ہیں ابھی میں پڑھوں گا حدیث. ارے حدیث تو میں نے پڑھا نہیں.